عثمانیہ خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں فیو اسٹوڈیو ٹیک۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہو گئی۔ سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادہ ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی اور ان کو سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ سے ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کی اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جلاوطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھی اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ خاندان کے تمام داماد بھی جلاوطن کیے گئے۔ خیر، خاندان کے ان تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کے سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا خیال کیا، کیونکہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا۔ ترکی کی حکومت نے انہیں ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادہ علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا۔ وہ تو اپنا ساز و سامان اور اپنا روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کے تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس مشق پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہوا اور آج تک اس پر عمل جاری ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دھندار علی عثمان ہے، جو کہ 2017 میں خاندان عالیہ عثمان کے 44ویں سربراہ بایزید عثمان کی وفات کے بعد مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق، شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں امریکہ، بلغاریہ، فرانس، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ترکی میں بہت سے عثمانی افراد سکون پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید قائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں مقیم ہیں۔
آپ مذہبی لحاظ سے بھی ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ کی شکل سلطان عبدالعزیز سے بے حد ملتی ہے۔ آپ وہی ہیں جس نے محسن سیریز پر کیس بھی کروایا کہ یہ ہماری تاریخ کو خراب کر کے سلاطین کا چہرہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر قسط کے شروع اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ ایک فکشن ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی ہم میں سے اکثر افراد اسے درست تاریخ مان کر عثمانی سلاطین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ مزید افراد میں سے شہزادے میر خان عثمانی، ناز عثمانی اور شہزادہ یاؤس سلیم عثمانی بھی ترکی میں مقیم ہیں، اور یہ تینوں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب کے علاوہ عثمانی خاندان کے بے شمار افراد ترکی میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ افراد کا تعلق سلطان محمد ششم اور سلطان محمد پنجم کی نسل میں سے ہیں، لیکن زیادہ تر افراد کا تعلق سلطان عبدالحمید دوم کی نسل سے ہے۔ یہ خاندان اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جان سکے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔